پاکستان ایک ایسا ملک ہے جسے اللہ نے زمین کے اندر بے شمار خزانے دیے ہیں۔ پہاڑوں سے لے کر ریگستانوں تک، بلوچستان سے گلگت بلتستان تک، سندھ سے خیبر پختونخوا تک، ہر خطے میں معدنی وسائل دفن ہیں۔ سونا، چاندی، تانبا، لوہا، کوئلہ، نمک، یورینیم، تیل، گیس، قیمتی پتھر اور نہ جانے کتنے خزانے ہیں جو پاکستان کو دنیا کے امیر ترین ممالک کی صف میں لا سکتے تھے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ آج پاکستان دنیا کے قرضوں میں ڈوبا ہوا ہے۔ عوام بھوک سے مر رہی ہے، بجلی، گیس اور روزگار ختم ہو رہا ہے اور حکمران اپنی جیبیں بھر رہے ہیں۔ یہی وہ تلخ سچ ہے جسے ماننے سے ہم ہمیشہ بھاگتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ پاکستان معدنی وسائل کے لحاظ سے دنیا کے ٹاپ ممالک میں شامل ہو سکتا تھا، لیکن ہماری بدقسمتی یہ وسائل ہمارے لیے نعمت کی بجائے لعنت بن چکے ہیں، کیونکہ ان پر قبضہ سیاستدانوں، فوجی اشرافیہ، جاگیرداروں اور بیرونی کمپنیوں نے کر رکھا ہے۔ بلوچستان کو دیکھ لیں، دنیا کے سب سے بڑے تانبے اور سونے کے ذخائر ریکوڈیک میں موجود ہیں۔ اندازہ لگایا گیا ہے یہاں سونے اور تانبے کے لیے اتنے ذخائر ہیں کہ اگر صحیح استعمال ہوں تو پاکستان کے تمام قرضے چند سالوں میں اتر جائیں۔ لیکن سوال یہ ہے کہ یہ دولت کس کے ہاتھ میں جا رہی ہے؟ مقامی عوام تو غربت اور پیاس سے مر رہے ہیں، ان کے پاس پینے کا صاف پانی تک نہیں، لیکن اربوں ڈالر کے یہ ذخائر غیر ملکی کمپنیوں اور ہمارے حکمرانوں کی جیبوں میں جا رہے ہیں۔ یہی کہانی تھر کے کوئلے کی ہے۔ دنیا کے سب سے بڑے کوئلے کے ذخائر سندھ کے تھر میں ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ یہ کوئلہ پاکستان کو کئی صدیوں تک بجلی دے سکتا ہے، لیکن آج حقیقت یہ ہے کہ سندھ کے لوگ اندھیروں میں بیٹھے ہیں، ان کے بچے بھوک سے مر رہے ہیں۔ تھر کی عورتیں آج بھی پانی کی تلاش میں میلوں سفر کرتی ہیں، لیکن حکمران یہ وسائل صرف اپنی تجوریاں بھرنے کے لیے استعمال کر رہے ہیں۔ نمک کی بات کریں تو پاکستان کے پاس دنیا کے سب سے بڑی کھیوڑا کان ہے، جہاں سے روزانہ ہزاروں ٹن نمک نکالا جاتا ہے، لیکن کھیوڑا کی عوام آج بھی بنیادی سہولیات سے محروم ہے۔ قیمتی پتھروں کی بات کریں تو گلگت بلتستان دنیا کے نایاب ترین پتھروں سے مالا مال ہے۔ زمرد، روبی، ٹوپاز، پکھراج، فیروزہ، یہ سب دنیا کی مارکیٹ میں لاکھوں ڈالر میں فروخت ہوتے ہیں، لیکن پہاڑوں میں رہنے والے مقامی لوگ غربت اور بدحالی کا شکار ہیں۔ سوال یہ ہے کہ آخر یہ پیسہ کہاں جاتا ہے؟ یہ سارا سرمایہ لندن، دبئی اور نیو یارک کی جائیدادوں میں نظر آتا ہے، نہ کہ پاکستانی عوام کی زندگی میں۔ پاکستان میں تیل اور گیس کے بھی بے شمار ذخائر موجود ہیں۔ خیبر پختونخوا، بلوچستان اور سندھ میں قدرت نے یہ دولت دی ہے، لیکن آج پاکستان دنیا سے LNG اور تیل مانگنے پر مجبور ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہمارا نظام کرپٹ ہے، ہماری پالیسی ناکام ہے، ہمارا مقصد عوامی فائدہ نہیں بلکہ ذاتی فائدہ ہے۔ پاکستان کے پاس یورینیم کے بھی بڑے ذخائر ہیں جو ایٹمی طاقت کے لیے بنیاد ہیں، لیکن یہی وسائل بھی کرپشن اور مافیا کے کنٹرول میں ہیں۔ اگر ان وسائل کو شفافیت سے استعمال کیا جائے تو پاکستان دنیا کا طاقتور ترین ملک بن سکتا ہے، لیکن آج ہم قرضہ مانگنے والے سب سے کمزور ملک ہیں۔ اصل مسئلہ وسائل کی کمی نہیں بلکہ ایماندار قیادت کی کمی ہے۔ ہمارے حکمران ہر دور میں یہ وسائل بیچ کر کمیشن کھاتے رہے، چاہے وہ فوجی ڈکٹیٹر ہوں یا جمہوری حکمران، سب نے پاکستان کی معدنیات کو لوٹا۔ بلوچستان کے نوجوان آج بھی سوال کرتے ہیں، جب ان کی زمین سے سونا نکل رہا ہے تو وہ بھوکے کیوں ہیں؟ سندھ کے لوگ پوچھتے ہیں کہ جب ان کے علاقے میں دنیا کا سب سے بڑا کوئلہ ہے تو وہ اندھیروں میں کیوں ڈوبے ہوئے ہیں؟ خیبر پختونخوا کی عوام سوال کرتے ہیں، جب ان کی زمین سے تیل اور گیس نکلتی ہے تو وہ مہنگائی کے بوجھ تلے کیوں دبے ہیں؟ گلگت بلتستان والے پوچھتے ہیں کہ جب ان کے پہاڑوں میں سے قیمتی پتھر ہیں تو ان کے گھروں میں غربت کیوں ہے؟ یہ وہ تلخ سوالات ہیں جن کے جواب آج تک کسی نے نہیں دیے۔ پاکستان کا اصل مسئلہ معدنی وسائل کی کمی نہیں بلکہ ان کے غلط استعمال اور کرپشن ہے۔ ہر حکومت آئی اور گئی، لیکن کسی نے ان وسائل کو عوام کے لیے استعمال نہیں کیا۔ الٹا یہ دولت بیرونی کمپنیوں اور حکمرانوں کی تجوری میں چلی گئی۔ ریکڈو کیس ہو یا پھر تھر کول پروجیکٹ، کھیوڑا یا گلگت کے پتھر، ہر جگہ عوام کے ساتھ دھوکہ ہوا۔ پاکستان آج تک IMF کے قرضوں کا محتاج ہے، حالانکہ اگر یہ وسائل ایمانداری سے استعمال ہوتے تو آج پاکستان قرض دینے والا ملک ہوتا، لیکن ہم نے اپنی دولت خود اپنے دشمنوں کے حوالے کر دی۔ اصل حقیقت یہ ہے کہ پاکستان کو اللہ نے غریب نہیں بنایا بلکہ ہمارے حکمرانوں نے غریب بنایا ہے۔ یہ معدنی وسائل ہماری تقدیر بدل سکتے تھے، لیکن یہ ہماری بدقسمتی کی وجہ بن گئے، کیونکہ ہم نے ایماندار قیادت کو کبھی آگے آنے نہیں دیا۔ آج وقت آ گیا ہے کہ عوام کو یہ سمجھنا ہوگا، جب تک ہم کرپٹ حکمرانوں کا احتساب نہیں کریں گے
اور وسائل کو عوامی فلاح کے لیے استعمال نہیں کریں گے تب تک پاکستان کبھی ترقی نہیں کر سکتا، ورنہ یہ خزانے بھی ختم ہو جائیں گے اور ہم مزید غلام بن جائیں گے۔ عوام کو یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ وہ ان وسائل کو چند خاندانوں کی جاگیر رہنے دیتے ہیں یا پوری قوم کی امانت بناتے ہیں۔ آج ہم اگر نہ جاگے تو آنے والی نسلیں ہمیں معاف نہیں کریں گی۔ پاکستان کے معدنی وسائل ایک سوالیہ نشان ہے، کیا یہ کبھی عوام کی زندگی بدل سکیں گے یا ہمیشہ کرپٹ اشرافیہ کی جیبوں میں جاتے رہیں گے؟ یہ فیصلہ ہمیں آج کرنا ہوگا، ورنہ کل بہت دیر ہو جائے گی۔